میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے ایک دن بھی پریگننسی کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ بھی ایک بہت انوکھا واقعہ ہے۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کافی گندگی ہوتی ہے، اس کے بعد اسے صاف کر کے بچے کو نہلایا جاتا ہے، مگر قربان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ان کا یہ جو امبیلیکل کارڈ ہوتا ہے نا، جس سے پیدائش کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے، جو بچے کی ناف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ بھی پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ ان کی دائی تھی، ان کا نام تھا حضرت شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ تھیں۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تو حیران رہ گئی ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے پورے کمرے میں اتنی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اچھا، جب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے گھٹنا اوپر کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد تھوڑا سا اوپر اٹھے اور ایک ہاتھ کی ٹیک لگائی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی کو اوپر کیا آسمان کی طرف، جس طرح سے ہم لوگ شہادت کے لیے اشہد اللہ کہنے کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں نا، اس طرح سے اٹھائی تو ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ لیٹ گئے، نارمل جس طرح سے بچہ ہوتا ہے۔ یہ منظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، اچانک اس کمرے کی چھت پھٹ گئی اور وہاں سے ایک بادل اندر آ گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جس طرح سے پورے کمرے میں فوگ ہو جاتی ہے نا، دھند ہو جاتی ہے، وہ پھیل گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہاں سے اس فوگ میں سے آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب میں پھرا دو اور ساری دنیا کو ان کی پہچان کرا دو اور بتا دو کہ جو کوئی ان کی راہ پر چلے گا وہی کامیاب ہے گا۔ قریش کے کچھ لوگ، عمرو بن نفیل وغیرہ، یہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور وہ لوگ اس بت کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بت اوندے منہ گرا پڑا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، انہوں نے اسے اٹھایا، سیدھا کیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے کہ جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی اس آواز نے انہیں بہت حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ حالانکہ یہ جو محل تھا یہ تو بہت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری کی پوری سلطنت میں بہت دہشت پھیل گئی، شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ جب کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملیں تو اس نے کاہن کو بلایا، اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنائے اور پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسے بلایا گیا تو اس نے کہا ایک نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ خشک سالی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ کی رحمت برسی اور خوب بارشیں ہوئیں۔
حضرت عبدالمطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قریش کو یہ نام بہت عجیب لگا کیونکہ ان لوگوں میں سے کسی کا نام بھی یہ نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا، اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ ان کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔